السلام علیکم میڈم، آپ سن رہے ہو سارے مراحل مکمل ہو گئے ہیں، باقی آخری دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ جو ہے وہ صدر کے الیکشن کا ہے، دوسرا سینٹ کے انتخابات۔ وزیر اعظم کا آج حلف ہونے جا رہا ہے اور جس کے بعد حکومت مرکز میں اپنا کام شروع کر دے گی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں نگران سابق وزیر اعظم بن جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں جو سابق وزیر اعظم تھے اور وہ بن گئے وزیر اعظم۔ منتخب تو کل ہو گئے تھے لیکن باضابطہ جو وزیر اعظم کا جو چارج سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے آفس میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہ حلف کے بعد ہوتا ہے۔ تو حلف برداری کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، وہاں پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کو آفس میں لے جائیں گے۔ وہ ان کو پہلے گارڈ آف آنر ہوگا، پھر ان کو آفس میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ ان کو سی آف کیا جائے گا، الوداع کہا جائے گا، اور گارڈ آف آنر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا۔ یہ تو مرحلہ مکمل ہو گیا، لیکن اب جو آگے کیا ہوگا سوال یہ ہے۔ اگلا الیکشن جو ہے وہ صدر کا ہے، اور 9 مارچ کو صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بلا لیے گئے ہیں، جہاں پر الیکشن ہوگا صدر کا۔ اب صدر کے الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ، اور صدر کے لیے جو ووٹ ہے صوبائی اسمبلیوں کا ووٹ، اس کا پیمانہ ہے 65 پر 1 ووٹ ہوگا، یعنی بلوچستان اسمبلی کے جتنے ووٹ ہیں وہ پھر ووٹ جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ ووٹ پھر تقسیم اس کا ہوتا سندھ کے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ، اور پھر پنجاب اسمبلی کے ارکان، اسی طرح مختلف ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس کے تحت چاروں صوبائی اسمبلیوں کا جو ارکان ووٹ کاسٹ کریں گے، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے انتخابات کے جو ارکان ہیں وہ ایک ممبر 1 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اوورآل الیکٹورل کالج کا اگر جائزہ ہم لیں تو آصف علی زرداری جو ہیں وہ 400 ووٹ، تقریباً 400 ووٹ، 2-4 ووٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور محمود خان اچکزئی جو عمران خان صاحب کے امیدوار ہیں وہ 195، مطلب 200 کے اندر ووٹ لیں گے، 200 سے اوپر وہ نہیں جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر اب یہ ہوگا اپنا اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی پھر اگلا مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے سینٹ کا انتخاب اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب۔ اب صدر کے انتخاب سے کیا ہوگا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، بیسیکلی جو میرا مدعا تھا، کیونکہ وزیر اعظم آج حلف اٹھا لیں گے اور جا کر اپنا کام سنبھال لیں گے، کابینہ شابینہ بن جائے گی، لیکن جو صدر کا آفس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گو کہ آئینی طور پر آئینی سربراہ ضرور ہے صدر، لیکن ان کی امپورٹنس سیاسی معاملات میں اور ریاستی امور میں کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک اسٹیمپ ہے۔ ایک وزیر اعظم ہاؤس پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرے، صدر صاحب کے پاس اوپر رکا جائے، وہ سمری جائے، صدر صاحب نے دستخط کرنا ہے، نہ کریں صدر صاحب کی مرضی ہے، واپس بھیج دیں، دوبارہ پارلیمنٹ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کر کے بھیج دے، تو پھر صدر صاحب 1-2 دن اس کو رکھ سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے اگلے 5 یا 10 دن کے اندر پھر وہ منظور ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ صدر اور گورنر کے آفیسز کو اس طرح مینیج کیا گیا ہے۔ ماضی میں جو ایوان صدر تھا وہ سازشوں کا گڑھ رہا ہے، غلام اسحاق خان ہو، بلکہ اس سے پہلے تو خیر جو عامر صدور تھے، اپنا ایوب خان، ضیاء الحق، اور پھر جو ضیاء الحق نے آئین میں ترمیم کر کے صدر کو بااختیار بنا دیا، تو پھر غلام اسحاق خان جیسے شخص بھی جو ہے وہ عامر بن گئے، پھر فاروق لغاری جیسے شخص جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے آگے پیچھے گھما پھرا کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں جناب بینظیر بھٹو کے باغ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پاکستان کا جو صدر کا آفس ہے وہ بڑا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ سازشوں کا گڑھ رہا ہے۔ ابھی جو موجودہ صدر ہے جو اس سسٹم کے آخری فتنہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی، عمران خان صاحب یا ان کے جو سہولت کار تھے، جس طرح وہ پاکستان کو چلاتے رہے، وہ فتنہ انگیزی سے کم نہیں تھا۔ اس ملک کو انہوں نے اچھا خاصا ڈینٹ پہنچایا ہے، اچھا خاصا نقصان اس سسٹم کو پہنچایا ہے۔ پاکستان اچھا خاصا جمہوریت کی طرف چل رہا تھا اور ہائیبریڈ سسٹم کی طرف لے کر آ گئے، اور اب پھر یہ والا جو سسٹم ہے وہ کسی ہائیبریڈ سسٹم سے کم تو نہیں ہے ابھی جو آیا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ ہے اس کی گرپ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی مہربانی سے وہ اسٹرانگ
ہو گئی ہوئی ہے، ان کی جو سیاسی مداخلت ہے زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب چلے گئے، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو باقی جو عمران خان صاحب کی باقیات تھیں آہستہ آہستہ کر کے وہ چلی گئی. جنرل قمر جاوید باجوہ چلے گئے، فیض حمید صاحب چلے گئے. لیکن عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک ایوان صدر میں بیٹھ کر پاکستان کی جمہوریت کو ڈس رہے تھے. آخری انہوں نے جو وار کیا تھا وہ کیا تھا اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس میں نہیں بلاؤں گا جی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو آزاد ارکان ہیں ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی. وہ بھائی وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے. سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے لکھ کر دے دیا کہ جب میں الیکشن لڑائی نہیں تو مخصوص نشستیں قائم کی. جب میں نے خود ہی کسی اور نشان پر یعنی پارٹی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا تو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن والوں کو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی میرے پاس جو مخصوص نشستوں کی فہرست ہے کہ نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو لیکن صدر عارف علوی کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب تک عمران خان کے وہ جو آزاد ارکان ہیں ان کو 23 یا 26 کا ہے جو مخصوص نشستوں کا خواتین اور اقلیتی وہ ملا کر، جب تک وہ ان کو قومی اسمبلی میں نہیں ملتا تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے حرام ہے، نہیں بلاؤں گا میں. پھر بلایا، پھر لوگوں نے باتیں بنائیں، طرح طرح کی باتیں بنائیں. کسی نے کہا کہ صدر صاحب کو جا کر مجبور کیا گیا، صدر صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے چند دن ہیں ورنہ آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. بہرحال لیکن کسی نے اندر جا کر دھمکایا نہیں دھمکایا، لیکن میڈیا پر کھڑے ہو کر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، پریس کانفرنسز کر کے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر عارف علوی جو ہیں وہ اجلاس نہیں بلاتے، انہوں نے نہیں بلایا، انکار کیا، تو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، بلکہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے. انہوں نے اپنا اسمبلی توڑی تھی 3 اپریل کو، جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی تھی عمران خان کے خلاف، تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور اس پر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو یہ اس طرح کی جو دھمکیاں تھیں صدر صاحب کو براہ راست، جو وارننگز تھیں سیاسی قوتوں کی طرف سے، حکومت بننے والی حکومت کے اہم رہنماؤں کی طرف سے، خواجہ آصف نے بات کی، شہباز شریف صاحب نے بات کی، تو اس کے بعد صدر صاحب کو رات گئے خیال آیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے. تو انہوں نے پھر وہ اجلاس کال کر لیا، لیکن ساتھ ہی وہ میں نے کہا تھا نا کہ اپنا مینگنیاں ڈال کے دودھ دے دیا تھا. پھر ساتھ ہی کہا کہ جی یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، پہلے دھاندلی کا حساب کتاب ہونا چاہیے تھا. مطلب بہرحال تو وہ اجلاس ہو گیا اور اپنا وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے، ارکان نے حلف بھی لے لیا. تو آج وزیر اعظم کا حلف ہے. صدر صاحب جو ہے وہ اپنی فتنہ انگیزی سے باز نہیں آئے تھے. تو وہ آخری فتنہ جو عمران خان صاحب کے یا پروجیکٹ عمران خان کے جو آخری فتنہ تھے وہ وہاں سے رخصت ہوں گے. تو اس کے بعد وہاں بیٹھیں گے آصف زرداری صاحب، کیونکہ نمبر بہت کلیئر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آصف زرداری صاحب جب وہاں بیٹھیں گے تو آصف زرداری صاحب کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جب 2008 سے 2013 کو بنے تھے صدر، تو انہوں نے اختیارات جو ضیاء الحق نے پارلیمنٹ سے چھین کر ایوان صدر کو دیے تھے، ملک میں ایک طرح سے صدارتی نظام نافذ کر دیا تھا، وہ اختیارات جو بعد میں نواز شریف نے، پہلے تو بینظیر بھٹو نے کوشش کی لیکن ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. تو بعد میں جب 1997 میں نواز شریف صاحب آئے اور بینظیر بھٹو نے ان کو سپورٹ کیا تھا اس ترمیم 58(2) کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر وہ 58(2) ختم کر دی گئی. اسمبلی توڑنے کا اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. لیکن پھر مشرف آ گئے. پھر مشرف نے 17ویں ترمیم میں دوبارہ وہ بحال کر دیے تھے اختیارات، یعنی وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر کو جمہوریت کو ڈسنے والا سانپ بنا دیا تھا. وہ جو زہر نکال دیا گیا تھا وہ زہر دوبارہ اپنا پرویز مشرف نے بھر دیا تھا صدر کے دانتوں میں. تو وہ زہر پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے نکالا گیا اور آصف زرداری نے کہا کہ مجھ سے سارے اختیارات لے لو. تو آصف زرداری پاکستان کی تاریخ کے واحد صدر ہیں جو سیاسی پارٹی کے رہنما بھی تھے. ویسے ممنون حسین بھی ہیں، ویسے رفیق تارڑ بھی تھے، لیکن جو کر سکتے تھے اختیارات اپنے پاس رکھ سکتے تھے، جن کو کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا، بلکہ جن سے اس بات پر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بااختیار کیوں کر دیا. تو وہ والے آصف زرداری صاحب جو ہیں اب ایوان صدر میں بیٹھیں گے 9 مارچ کو، یعنی 9 مارچ کو الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد علم برداری ہوگی تو وہ اگلے ایک آدھ دن میں ایوان صدر میں بیٹھیں گے اور صدر عارف علوی کو رخصت کیا جائے گا. اب کیسے رخصت ہوں گے صدر صاحب؟ اگر تو دیکھا جائے گا کہ صدر کا آفس ہے اس کو عزت دینی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو گارڈ آف آنر وغیرہ دے، ورنہ
وہ جس طرح عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کر دوڑے تھے بھاگے سے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو پھر شاید یہ بھی ان کو بھی اسی طرح وہاں سے ایک ڈائری لے کر بھاگنا نہ پڑ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی اب دو چیزیں رہ گئی، ایک جیسے میں نے کہا کہ صدر کا الیکشن، اور دوسرا ہے سینٹ کا الیکشن۔ اب سینٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہے، اور چیئرمین سینٹ کے لیے جو حکمران اتحاد ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان میں طے ہوا کہ چیئرمین سینٹ کا آفس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ہوں گے چیئرمین سینٹ، لیکن اس سے پہلے سینٹ کا ایک ضمنی الیکشن ہونا ہے 14 مارچ کو، اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، کیونکہ جو آدھی سینٹ ہے وہ ریٹائر ہو جائے گی، 48 ارکان ریٹائر ہو جائیں گے، اور 48 ارکان کی جگہ نئے 48 ارکان چاروں صوبوں سے منتخب ہوں گے، 12 سندھ سے، 12 پنجاب سے، 11 بلوچستان اور 11 خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے وہ منتخب ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سینیٹر تھے، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی میں کامیاب ہو گئے، اور الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ تو پاکستان کے جو اپنا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز نہیں الیکشن ریپریزنٹیٹو ایکٹ جو ہے وہ پبلک ریپریزنٹیٹو ایکٹ، اس کے تحت جو ایک رکن کسی آفس کسی ایک اپنا ایوان کا رکن اگر کسی دوسرے ایوان کے لیے منتخب ہو جاتا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پہلے والی اس کی نشست ختم، خالی، کیونکہ وہ الیکشن لڑا ہے نا، مطلب سینیٹر ہوتے ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا، قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا، تو آٹومیٹکلی ان کی سینیٹرشپ ختم ہو گئی۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا کہ گیلانی صاحب نے بننا ہے چیئرمین سینٹ، تو لہٰذا اب گیلانی صاحب جو 14 مارچ کو سینٹ کی خالی 6 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں گیلانی صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے طے ہے کہ یوسف رضا گیلانی ہوں گے چیئرمین سینٹ۔ اب بیچ میں اگر کوئی کیا ہوتا ہے انہونی نہ ہو جائے یا بیچ میں کوئی ناگزیر کوئی صورتحال نہ بن جائے تو اور بات ہے، ورنہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے خود بھی پر امید ہے، ان کی پارٹی بھی پر امید ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ تو اس طرح سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اچھا خاصا ڈیمیج دیا پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کی جمہوریت کو، تو وہ بھی چلے جائیں گے گھر۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ جب یہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تھے گزشتہ انتخابات میں 2021 میں، تو وہ 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ریجیکٹ کروا کے فیض امین نیٹ ورک نے ریجیکٹ کروا کے 1 ووٹ سے صادق سنجرانی کو اپنا چیئرمین سینٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور وہ ہارا ہوا صادق سنجرانی اگلے 3 سال پاکستان کے سینٹ پر بیٹھا رہا۔ تو یہ مذاق بھی پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو صادق سنجرانی صاحب بھی اب ترلے منتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ کسی طرح کسی آفس میں بیٹھ جائیں، پتہ نہیں جن کے وہ ہیں وہ کہیں ان کو بٹھا بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو سینٹ بھی جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے گا، سینٹ کا چیئرمین بن جائے گا، تو اس کے بعد یہ سسٹم ہو جائے گا مکمل، کمپلیٹ ہو جائے گا مارچ میں، اور پھر اصل چیز جو ہے وہ شروع ہونی ہے، پھر اصل کھیل شروع ہونا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، حکومت کا کیا ہوگا، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو مدت پوری کروائیں گے یا نہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں پوری کروائیں گے، وہ صدر بن گئے، اس کے بعد وہ شہباز شریف جانے، نواز شریف جانے، ان کا کام جانے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے تو اگر یہ سسٹم چلتا رہے گا تو 5 سال تک وہ صدر رہیں گے۔ اگر اسمبلیاں مدت پورے کیے بغیر گھر بھیج دی جاتی ہیں تو پھر نئے الیکٹرل کالج آ جائے گا نا، پھر نئی اسمبلی آ جائیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے صدر کو جو ہے مواخذہ کر کے امپیچ کر کے صدر کو کی چھٹی کروا دی جائے اور نئے صدر منتخب کروایا جائے۔ تو آصف زرداری صاحب نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی، اور ویسے بھی 2029 ہے پیپلز پارٹی کے لیے، آصف زرداری نے حساب کتاب جوڑ توڑ کر کے جو کیا ہوا ہے کہ 2029 میں وہ الیکشن لڑیں گے، اپنے بیٹے کا الیکشن لڑیں گے، اور پیپلز پارٹی کا جو حکومت ہوگی مرکز میں وہ یہ اپنا کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اپنی میجورٹی کے ساتھ، سمپل میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت 2029 میں بنوائیں، اور تب تک بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب پر کام کرے۔ تو آصف زرداری صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس سسٹم کو روکیں گے۔ ہاں، اس سسٹم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے نا وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تعاون کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کے جواب میں
مرکز سے، وفاق سے کیا ایکشن ہوتا ہے یہ دیکھنے والا ہوگا. لیکن بہرحال اب یہ مارچ کا مہینہ، تبدیلیوں کا مہینہ، اور سارے چلے گئے، باقی بچے دو، تو دو بھی مارچ میں چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جمہوریت جو ہے وہ جس طرح پاکستان کی ریلوے کا ٹریک ہے ایسی پٹڑی پر چلے گی، کبھی رکے گی، لیکن 120 کی سپیڈ کو نہیں پکڑ سکے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.